سورۃ البقرہ کے 31ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا 15واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے اس رکوع کا آغاز ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 ہے۔ ایک انصاری صحابی کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایک انصاری صحابی تھے جنہوں نے قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک خاتون سے نکاح کیا اور مہر مقرر نہیں کیا تھا۔ خلوت صحیحہ سے پہلے انہوں نے طلاق دے دی، تو اس صورت میں یہ حکم بیان ہوا جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، تم پر کچھ مطالبہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو، او تفریدو لہن فریضہ، یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو، یعنی عورت کو طلاق دی، خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی، مہر بھی مقرر نہ تھا، تو فرمایا کہ او تفریدو لہن فریضہ کے بعد فرمایا ومتعوہن، تو انہیں کچھ برتنے کو دینا ہے، کچھ استعمال کے لیے دینا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ ہو اور پھر قربت سے پہلے، خلوت صحیحہ سے پہلے اسے طلاق دے دی جائے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے متعہ ہے۔ متعہ کے معنی یہ ہے کہ لباس مکمل دیا جائے، جیسے فی زمانہ شلوار قمیص اور ایک بڑی چادر جس سے پورا جسم چھپایا جا سکے، جیسے عام طور پہ نماز پڑھنے کے لیے جو چادر استعمال کی جاتی ہے، جو موٹی بھی ہو اور پورے جسم کو چھپا سکتی ہو، یہ دینا واجب ہے اس صورت میں۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو طاقت رکھتے ہیں، مالدار ہیں، ان پر ان کی طاقت کے مطابق لازم ہے، اور جو تنگ دست ہیں ان پر ان کی طاقت کے مطابق، یعنی شوہر اگر مالدار ہے تو اس حساب سے اسے کپڑے کے جوڑے اعلیٰ دینے ہوں گے، کوئی غریب ہے تو اس حساب سے ادنا دینے ہوں گے، اور کوئی درمیانی حیثیت رکھتا ہے تو اسے درمیانے دینے ہوں گے۔ متاعا بالمعروف، حسب دستور کچھ برتنے کا سامان ہے، حقا علی المحسنین، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے، نیکوکاروں پر، مومنوں پر یہ واجب ہے۔ The 31st ruku of Surah Al-Baqarah begins here, and this is the 15th ruku of the second juz. The verse number is 236. This verse was revealed concerning an Ansari companion, radiyallahu ta'ala an, who married a woman from the tribe of Banu Hanifa. No mahr had been stipulated, and he divorced her before Khalwat Sahiha. Khalwat Sahiha means valid seclusion. In this situation, the ruling was revealed in the following verse. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. If you divorce women, there is no demand on you as long as you have not touched them or you have not specified a bridal gift for them. If a woman was divorced, Khalwat Sahiha had not taken place, and no meher had been stipulated, then the Quran states, وَمَتِّعُوهُنْ, and provide for them, meaning something should be given to her for her use. The commentators explain that if a woman's meher was not stipulated and she was divorced before Khalwat Sahiha, then she should be given a complete set of clothing according to the clothing of the time. Given this is obligatory. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. It is incumbent upon the rich man to give according to his capability, and the poor man to give according to his capability. So, if the husband is wealthy, he should give a higher quality set of clothing. If he is poor, he should give according to his circumstances, and whoever has moderate means
should give something of moderate quality. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Give them benefit in accordance with the Sharia. This is incumbent upon those who do good. Meaning it is obligatory upon those who do good, upon the believers. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا، اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے۔ اب دوسری صورت کہ عورت کو طلاق دی گئی خلوت صحیحہ قربت سے پہلے اور نکاح کے وقت اس کا مہر مقرر کیا گیا تھا، تو اس صورت میں فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جو مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، نصف مہر دینا ہوگا۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، مگر یہ کہ عورتیں کچھ معاف کر دیں اپنی مرضی سے اور وہ اس مہر میں کچھ کمی کر دیں، یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ زیادہ دے دے تو اس کی اجازت ہے۔ یعنی مہر جو مقرر ہوا، اب طلاق ہوئی خلوت صحیحہ اور قربت سے پہلے، تو اس صورت کے اندر آدھا مہر دینا ہے۔ عورت چاہے تو اس آدھے میں بھی کمی کر سکتی ہے اور شوہر چاہے تو وہ زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ یہاں پہ فرمایا الذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اس سے مراد شوہر ہے۔ تو نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہے، جسٹس کو یہ اختیار نہیں کہ وہ نکاح توڑ دے۔ جیسے ہمارے یہاں پر جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو کورٹ میں خلا کا کیس کرتے ہیں۔ اب خلا کا اختیار جو ہے وہ شوہر کو ہے، لیکن شوہر آتا نہیں ہے، اور 3 دفعہ جب بلایا جائے اور وہ نہ آئے تو جج جسٹس خود ہی خلا دے دیتا ہے، اس سے خلا واقع نہیں ہوتی۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، and if you divorce them before you touch them, and you have specified for them a bridal gift too. Now there is another situation. A woman is divorced before khalwat sahiha, but her mahr was stipulated at the time of marriage. In this situation, فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، then the payment of half of what you specified is necessary, i.e. half of the mahr must be given, and this is obligatory. إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، except if women forgive part of the mahr, or he, i.e. the husband, whose hand holds the bond of marriage, gives more. That is, the mahr was stipulated, and then divorce took place before khalwat sahiha. In this situation, half of the mahr must be given. The woman may, if she wishes, reduce this demand, and the husband may, if he wishes, give more than this. Now, the verse states, in whose hand is the bond of marriage. Now, this refers to the husband. A judge does not have the authority simply to dissolve the marriage himself. For example, in our society, when disputes arise, a case for khula is brought before the court. The authority for the khula belongs to the husband. But if the husband does not attend, and after being summoned 3 times, he does not come to court, the judge himself grants khula. But khula does not take effect merely through this, because it is the husband who has control of the marriage. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے۔ یعنی مردوں کو چاہیے کہ جو دینا ان پر واجب ہے اس سے زائد دیں، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی طلاق ہو تو جو مہر وغیرہ دینا واجب ہوتا ہے، جیسے مہر اگر مقرر ہے اور طلاق ہو جائے قربت کے بعد، تو جو مقرر ہے وہ مہر دینا لازم ہے،
اور اگر قربت سے پہلے اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو تو آدھا دینا لازم ہے، یا کوئی مہر مقرر نہ ہوا اور طلاق ہو گئی قربت اور خلوت صحیحہ سے پہلے تو ایک کپڑے کا جوڑا دینا ہے. یہ ساری چیزیں جو مقرر کی گئیں اس سے زائد دینا یہ افضل ہے. اور جب ایسا معاملہ ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو پھر اس معاملے میں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ طلاق کے بعد جو دونوں خاندانوں میں نفرتیں ہوتی ہیں اس کو ختم کیا جائے اور معاملات کو ختم کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کا آپس میں نفرت رکھنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا یہ سب حرام ہے. ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ معاملات ہمارے ایک ساتھ نہ چل سکے، اس میں کوئی حکمت ہوگی اور جو ناچاکیاں ہوئیں اس سے درگزر کیا جائے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو. عورت کی طرف سے بھی چاہیے کہ وہ جب جدا ہونے لگے تو اس بات کو یاد رکھے کہ اس رشتے میں جو آپس میں لین دین ہوا اور جو محبتیں رہیں ان کو یاد کرے، نہ کہ ان باتوں کو جو سخت کلام یا سخت باتیں واقع ہوئیں. اسی طرح مرد کو بھی چاہیے کہ جو اچھی باتیں ہیں اسے یاد رکھے. اور وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ جب جدائی ہو تو کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور دو، احسان کرو. اس معاملات کو یہیں پر ختم کر دیا جائے، ان تمام معاملات کو. اور جب کبھی کوئی ذکر بھی کرے کہ فلاں نے ایسا کیا تو کہا جائے کہ ہم ان معاملات کو ختم کر چکے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، and O men, your giving of more is closer to piety. Meaning, O men, giving more than what is obligatory upon you is closer to piety. Whenever divorce takes place, whatever payment becomes obligatory must be given. For example, if the mahr was stipulated and divorce takes place after khalwat sahiha, then the stipulated mahr must be given in full. If divorce takes place before khalwat sahiha, then half of the mahr must be given. However, if no mahr was stipulated and divorce takes place before khalwat sahiha, then a set of clothing must be given. Giving more than what has been prescribed in all these matters is preferable. And when such a matter occurs, when divorce takes place, then the hatred which develops between the two families after divorce should be eliminated and the matter should be brought to an end. Muslims having hatred for one another, backbiting and tale-bearing are all haram, forbidden. We should be content with the decree of Allah subhanahu wa ta'ala and think that perhaps there was some wisdom in the fact that the relationship between the two could not continue. Whatever disagreements occurred should be overlooked. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, and do not forget kindness between yourselves. When separation occurs, the man and woman should remember the mutual dealings and the affection that existed in the relationship, rather than the harsh words or unpleasant things that occurred. And regarding وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, the commentators have stated that when separation occurs, one should certainly give something as a gift and show kindness, and the matter should be brought to an end. Whenever someone mentions it and says, so-and-so did such and such, it should be said to them that we have already brought these matters to an end. There is no need to discuss them. کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنی زوجہ کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ہمیں بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری زوجہ ہے اور اپنی زوجہ کی باتیں دوسرے سے کرنا یہ بے شرمی ہے اور میں بے شرمی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں. پھر انہوں نے طلاق دے دی، ان کی زوجہ نے عدت گزار لی، اب سارے معاملات ختم ہو گئے. تو وہی صاحب آئے اور بزرگ سے کہنے لگے کہ اب تو دیکھیں وہ آپ کی زوجہ نہ رہیں، وہ غیر عورت ہو گئیں، تو اب تو بتائیں کہ معاملہ کیا تھا، کیوں طلاق دی. تو آپ نے فرمایا دیکھو وہ اب غیر عورت ہے اور غیر عورت کی باتیں کرنا یہ بے شرمی کی باتیں ہیں.
मैं अपने आप को इससे दूर रखता हूँ। इन दोनों सूरतों में आपने एक मुसलमान औरत के ऐब बयान करने से इज्तनाब किया। इन्न अल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। Someone once said to a pious elder, I have heard that you intend to divorce your wife. Tell us, what is the reason? He replied, she is my wife, and speaking about the matters of one's wife to others is shamelessness, and I keep myself away from shamelessness. He then divorced her. His wife completed her iddah, and all the matters came to an end. The same person then came to the elder and said, now look, she is no longer your wife. So tell us what the matter was. Why did you divorce her? He replied, look, she is now a woman to which I have no relation, and speaking about the affairs of such a woman is shameless. I keep myself away from it. So in both situations, he refrained from mentioning the faults of a Muslim woman. Inna Allah bima ta'maluna basir. Indeed, Allah sees all that you do.